اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت لو قلتك بالله يا عبد من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجدت له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وقرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تعتن لي ندخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي ندخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله يتعذن لي نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب اللقاء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا
فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال نبي جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أعبد إلى الأرض ليكون معهم قادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي رسول معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر بما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا وسخر قمرنا هذا بما في ليالي الأرض وفي جم من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعمت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ثم الله خذنا وقال شيتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قمر هذا بما في ليالي الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مأموم الله وفرج الله عما ولا مأموم الله وكشف الله عما ولا صالح حاجة إلا وقضى الله حاجتها. فقال علي عليه السلام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاتوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بار سب مل کے درود پڑھ دیں. محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد شلہد میں جب کہ سونا ہوگا شلہد میں جب کہ سونا ہوگا جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں کون ہوئے گانی تنہائی میں کون ہوئے گانی اور ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا آبو شلہد میں پر محمد آل محمد صلوات صلی اللہ محمد آل محمد. بیوی کی شان چار بنت رسول مادر آل رسول ہے بنت رسول مادر آل
خزانہ بطول ہے، زہرا کے دم سے گلشن ایمان ہے باغباں، زہرا کے دم سے گلشن ایمان ہے باغباں، اور قائم سدا بہار انہی کا تو بھول ہے۔ دور کر دیا محمد صاحب نے بنتے رسول مادرے پر محمد اور محمد صلوات صلی اللہ محمد آل محمد۔ جب کے حرم باغ فدق میں رہے شب کو، جب کے حرم باغ فدق میں رہے شب کو، زینب نے کیا یاد بہت شاہ عرب کو، بانوں سے کہا دیکھ ذرا قدرت رب کو، اور دو باغ تھے اماں کے، یہ معلوم ہے سب کو، ایک باغ تو چھینا گیا پہلے ہی وطن میں، باقی رہا ایک باغ جو کاٹا گیا بن میں، ایک باغ تو چھینا گیا پہلے ہی وطن میں، اور باقی رہا ایک باغ جو کاٹا گیا بن میں، جب کے حرم باغ پر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سلام کے چند اشعار پیش کروں گا، مرحوم آباد نقوی صاحب کے لکھے ہوئے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے آپ سب ایک بار درود پڑھ دیں، محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل بنت احمد
شبیر و شب فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شب بنت احمد مادر درج علم مصطفیٰ کے گوہر یکتالی اور معدن خلق نبی کا بنت احمد نا خدائے کشتی دین نبی تیرے پسر اور خلق کا مشکل کشا تیرا ہی شوہر سردار جوان لانے جنا ارے ساقیے کوثر علی خاتون محشر فاطمہ گفتگو بچوں سے بنت احمد مادر جو مصائب تجھ پہ گزرے بعد ختم انبیاء اور رات ہو جاتے گزرتے گئے دنوں پر بعد رحلت بھی نہ تجھ کو چین سے رہنے دیا اور منہدم کر دی تیری قبر مطہر فاطمہ بنت احمد محتاج ہے ذاکر سبت
پہلے پھر محمد آل محمد صلوات تعبیر حکم میں سلام کے چند ماں کے حوالے سے ہی ہے جو کہ بی بی زینب کی بہن ہے. زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار اماں کہاں چلی زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار اماں کہاں چلی دیوار در اداس ہے گھر بھر ہے سوگوار اماں کہاں چلی اماں بھی تو آپ تھپکتی تھی پیار سے آغوش میں لیے اور کیسے کریں ہم آپ کے مرنے کا اعتبار اماں کہاں چلی اور جھولے کے پاس بیٹھی ہے کلثوم دیر سے لے لیجیے اسے اور کرتی ہے کب سے گود میں آنے کا انتظار اماں کہاں ارے ہم روٹھتے تھے آپ تو ہوتی نہ تھی خفا اب کیا سبا ہوا ارے ہم رو رہے ہیں آپ کی خفگی ہے برقرار اماں کہاں چلی ارے اماں ہمارے کپڑے جو دھوئے تھے آپ نے ہم نے پہن لیے اور کیوں ہم کو لے کے گود میں کرتی نہیں ہے پیار اماں کہاں چلی اور شاہد زمین لرزتی تھی روتا تھا آسمان ہر لاپتی بخار اور کہتی تھی جا تڑپ کے یہ زینب جگر فکار اماں کہاں چلی زینب یہ ماں کی لاش پہ
کہتی تھی بار بار اماں کہاں چلی. فاتحہ برائے نظر شہداء کے خدا نے سے ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص. اہل خانہ میں تمام جملہ مرحومین، آپ کو تمام مرحومین، بالخصوص رضیہ بالو بنت سید مختار احمد نقوی اور تمام جملہ مرحومین مرحومات کی ارواح کے لیے، اس میں میرے والدین کو بھی شامل فرمائیں. یہ مرثیہ مرحوم نسیم امروہی صاحب کا لکھا ہوا ہے. ان کی درجات کی بلندی کے لیے اپنے پاس درود پڑھ دیں. محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد. رویا نہ کوئی بات کہ ماتم میں اس طرح رویا نہ کوئی بات کے ماتم میں اس طرح پیٹا کسی نے سر نہ کبھی غم میں اس طرح. اور زینب بھی رو سکینہ محرہ میں اس طرح کل 3 شخص روئے ہیں عالم میں اس طرح. یعقوب اپنے بچھڑے ہوئے نور عین کو اور زہرا نبی کو عابد بیکاس حسین کو. یہ فرقت رسول میں زہرا کا حال تھا اور چورن میں خوار شہے تنہا کا حال تھا. اور یہ دختر ختیجہ کبریٰ کا حال تھا. اور جیسے غم حسین میں صغریٰ کا حال تھا. یوں دختر رسول مدینہ تڑپتے تھے اور جیسے پائے حسین سکینہ تڑپتی تھی. ہائے ہائے کچھ اپنے غم میں پریشاں ہے فاطمہ اور سب کے نبی کی یاد گریا ہے فاطمہ. اور کہہ دو کہ ناتوا ہے بیچا ہے فاطمہ اور دنیا میں چند روز کے مہمان ہے فاطمہ. اور سب لوگ کیوں مدینے سے منہ موڑنے کو ہے اور ہم ہی تمہارے شہر کو خود چھوڑنے کو ہے. اور تب میں کبھی وہ
ایک دن جو گھر میں آئے یدلانا کا اور دیکھا کہ شاد بیٹھے ہے مخدوم جہاں، ارے کلثوم کو نہ غم ہے نہ سبتین روتے ہیں، اور زینب کے بال دھونے کے سامنے ہوتے ہیں، ارے حیرت کے ساتھ کہنے لگے شاہد منو، اور شاید کہیں کا عزم ہے دو ترے رسول، اور کیا اپنے گھر کسی نے بلایا ہے بتو، اور دعوت میں ساتھ جائیں گے میرے جمال کے، ارے کی عرض شاد کر دوں رلانے کے واسطے، ارے دھوئے ہیں بال خاک اڑانے کے بعد، القصہ بہرتا تے حق مرتضیٰ چلے، ارے مسجد کی سمت قبلائے عرض و سماعت، ارے بچے نبی کی قبر پا بہرے دعا چلے، اور زہرا چلی کے حجر میں خیر الورا چلے، ارے چلتی تھی آپ راہ رسول حجاز پر، اور در بند کر کے بیٹھ گئی جا نماز پر، اسما کا یہ بیان ہے پھر آئی نہ کو صدا، اور جب دیر ہو گئی تو میرا دل ترس گیا، اور چلائی بار بار کے اے بنت مصطفیٰ، اور پایا نہ کچھ جواب تو سر پیٹ کر کہا، ارے ہائے ہائے جنا کو بنتے پیغمبر چلے گئی، اور سر پیٹتی میں حجر کے اندر چلی، اور آخری بند، ارے سبتین گھر میں آئے جو بیتاب و بے قرار، اور اسما سے پوچھنے لگے اماں کہاں لذا، اور وہ بولی نیند آ گئی اے شکر کے ٹکا، اور کھانا تو جلد کھا لو گے بھوکے ہو میں، ارے بولے کے چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اور اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، رویا نہ کوئی پاک کے، پھر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد بالترین سلامات، عالم حکم
السلام کی فرمائش کی گئی ہے، اس کے توسط میں شام میں ساتھ خوش ہو ایک بار پھر مل کے درود پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل
سب مل کے رہ گئے، یاد آتا ہے یہ فرمان، ماں تیرے جانے سے تو نے شبیر پہ رونا بھی سکھایا ہے مجھے، تو نے شبیر پہ رونا بھی سکھایا ہے مجھے، یاد کتنے کروں احسان، ماں تیرے جانے سے، تیرے جانے سے۔ صلوات محمد و علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد علی محمد صلوات صل على محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات صل على محمد وآل محمد۔ التماس ہے ایک مرتبہ تلاوت سورہ اور 3 مرتبہ تلاوت سورہ اخلاص برائے بلندی درجہ رضیہ بانو سید مختار احمد سید مختار احمد رضوی اور اپنے مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات بابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا آلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم الأجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ألم يجدك يتيما فآوى
सलावत। फिर भी एक मरतबा मिल के इससे बुलंद और बेहतर सलावत पढ़िए आले मोहम्मद। अगर बारे खातिर में उजर थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए ताकि गुफ्तगू आसानी से आप तक, वो जो जवान है वो थोड़ी सी जहमत फरमा लें। एक सलावत और भेजिए आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद आवाज़। मजलिस तरहीब, मजलिस इशाल शबाब मुनक़्क़िद है। एक मोमिना, एक अज़ादार, एक मुहिब्ब अहले बैत, एक कनीज़ सैयदतुन निसाइल आलमीन जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा। और मैंने आपके सामने कलाम मजीद से जिन शोरा आफाक और जानी पहचानी आयतों को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, यह सूरह मुबारक ज़ुहा की मुसलसल 3 आयतें हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लेकिन इससे पहले क्या आयत का तर्जुमा आपके हवाले करूँ, बुजुर्ग तशरीफ फरमाया, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ मफाहिम ऐसे हैं जो अपने नौजवान भाइयों और दोस्तों तक बारहा पहुँचाए हैं और पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ, चाहे ऐसे कोई रस्म समझे। मैं ऐसे फरीज़ा मनसबी समझता हूँ कि जाने वालों को ये याद रखना चाहिए कि जब आले मोहम्मद का चाहने वाला इस दुनिया से जाता है तो उसका मामला कदर मुख्तलिफ होता है। और ये हदीस काफ़ी जैसी किताबों में मौजूद है कि ला यमूतुल मोमिन इल्ला बिइख्तियारिही मिन्हु, मोमिन या मोमिना तब तक नहीं मरता जब तक वो खुद न चाहे। मोमिन और मोमिना और मोमिन और मोमिना तब तक नहीं मरते जब तक खुद न चाहे। तो यकीनन आप सोच रहे हैं कि हम तकरीबन हर इशाले जवाब की मजलिस में ये आयत सुनते रहते हैं कि कोई नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स में मौत का ज़ायक़ा चखना है। तो जब हर नफ्स में चखना है तो फिर मेरा और आपका इख्तियार ही क्या रह गया, और किसी शख्स का क्या इख्तियार रह गया कि उसे अपनी मर्जी से मौत आए। तो जो सवाल 1400 बरस बाद मेरे और आपके ज़हन में आ रहा है वो 1400 बरस पहले भी आया था। साहिल यही हदीस लेकर मेरे और आपके छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला के नाम पे सब बुलंद और बेहतर शानदार दुरूद भेज दीजिए। आके ये कहने लगा साहिब शरह उसूल काफ़ी अल्लामा मज़ंदरानी जो अल्लामा मजलिसी के दामाद हैं, उन्होंने इस रिवायत को लिखा कि आने वाले ने पूछा, फरजंद रसूल आपके जद की यह हदीस सुन रखी है कि मोमिन या मोमिना तब तक नहीं मरते जब तक खुद ना चाहे, क्या ये हदीस ठीक है? फरमाया हदीस तो ठीक है। कहने लगे फरजंद रसूल फिर मेरा एक सवाल का पूछो का सरकार, हमने आपके चाहने वालों में सिर्फ सन्नसीदा अफराद को मरते नहीं देखा, जवानों को भी मरते देखा है, नौजवानों को भी मरते देखा है। और कौन सा जवान और नौजवान ऐसा है जो तबे दुनिया को छोड़ के मौत की तमन्ना करे, दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़ के मौत की आरज़ू करे? तो मुस्कुरा के कहने लगे हदीस ठीक है, जो तू समझ रहा है वो गलत है। तो फरजंद रसूल फिर आप इरशाद फरमाइए। तो मुस्कुरा के फरमाया जब मोमिन या मोमिना का वक्त मुअय्यन और मुतअय्यन आता है, हम 14 उसके सराहने आ जाते हैं, हम 14 उसके सराहने आ जाते हैं और उसकी आंखों पे हाथ फेर के ये कहते हैं ये देख जन्नत में हमारे साथ तेरे मकाम, और ये दुनिया में तेरे अजीज़ों अक़ारिब के साथ तेरा मकाम। और उससे पूछते हैं बता यहाँ रहना चाहता है या वहाँ हमारे साथ चलना चाहता है? और ये कह के मासूमीन का नूर परवाज कर जाता है। तो वो मोमिन या जुमलात के हवाले कर रहा हूँ, वो मोमिन या मोमिना पलट के मलकुल मौत से कहते हैं जल्दी लेके चल, सरदार आगे चलेगा मैं पीछे रह गया। सलावत पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात पे। हदीस जिसे बारहा पढ़ा है और बहुत से अहबाब ऐसे तशरीफ फरमा जिन्होंने कई मरतबा इशारे सवाल के उन्वान से मुसल्सल हदीस सुनी, लेकिन इसका बार बार दोहराया जाना बुजुर्गों से माजरत करके यूं भी जरूरी है ताकि बात नौजवान ज़हनों में रासिख हो जाए। और वो बात यह है कि नबी ने ये फरमाया और मुसलसल ये अर्ज किया मैंने
جب کبھی اس طرح کی مجالس سے خطاب کیا کہ زمانے کو یہ فرق محسوس کرنا بھی چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے کہ جب علی والا یا اہل بیت کا چاہنے والا دنیا سے جائے تو اس کے معاملات دیگر لوگوں سے اور ہوتے ہیں. اور یہ حدیث میرے مسلک کی کتابوں میں نہیں ہے, عالم اسلام کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی نے یہ فرمایا یا علی تمہارے چاہنے والے کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں. یہ وہ چیزیں جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے وہ آپ بارہا علماء سے سنتے رہے. نبی کہہ رہے ہیں تمہاری خوشی کے لیے. علامہ صالح کاشفی ترمذی ان کی کتاب ہے مناقب مرتضوی, انہوں نے اس روایت کو نہ روایت کے ترجمے تک لیکن یہ حدیث محفوظ کرا دینا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ نبی نے علی کو دیکھ کے یہ کہا یا علی تیرے چاہنے والے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے لیے دو چیزیں نہیں. یہ سوال یہ ہے کہ خوش تو اس چیز پہ ہوا جاتا ہے جو ہو, اور نہیں فرمایا آپ خوش تو اس چیز پہ ہوا جاتا ہے جو ہو. نبی کہہ رہے دو چیزیں نہیں ہیں اور یہ بات خوشی کی ہے. تو علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ خوش تو ہونے والی چیز پہ ہوا جاتا ہے, آپ کہہ رہے خوشی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ دو چیزیں نہیں ہیں. تو مسکرا کے فرمایا یا علی باتیں تو سن لو, تمہیں خوشی کی وجہ پتہ چل جائے گی. کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے تمہارے چاہنے والے کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں, حسرۃ عند موتہ وبشاشۃ فی قبرہ. یا علی جو تم سے محبت رکھے اس کے لیے موت کے وقت حسرت نہیں ہے, قبر کے اندر وحشت نہیں ہے. ایک جملہ کہہ کے میں آیت کی طرف بڑھ جاؤں, جہاں علی آ جائیں وہاں رحمتیں تو ہوتی ہیں, وحشتیں نہیں ہوتی. حدیث علماء اہل سنت نے لکھی ہے میرے مسلک کی روایت میں. سورہ مبارکہ سوہا کی بڑی جانی پہچانی اور زبان زد عام آیات کبھی گزرا ربیع الاول کا مہینہ, اور انہی آیتوں کے ذہن میں یقیناً آپ نے کم از کم درجنوں تقریر سن رکھی ہے, لیکن مجھے بڑے مختلف اور رخ کی طرف بڑھنا ہے. اور شاید میں اپنی جانب سے گفتگو کسی اور رخ سے کرتا, لیکن پسماندگان کا نقوی صاحب کا یہ حکم تھا کہ خاص شخصیت پہ گفتگو کی جائے اور اسی شخصیت سے رب دینے کے لیے آیتوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو ترجمہ کیا جاتا ہے اور جو ترجمے قرآن کے آپ کے گھروں میں موجود ہے. پہلے وہی ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پہلی 3 آیتیں جو مشہور زمانہ آیتیں ہیں, اور اللہ نے احسان کے لہجے میں بہت کم مقامات پہ اپنے حبیب سے گفتگو کی. وہ پروردگار جو کبھی یہ کہتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا, اے میرے حبیب رات کو تھوڑی عبادت کیا کیجئے, پیروں کو ورم آ جاتا ہے. اسی نے ایک موقع پہ کہا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے کوثر عطا کیا ہے, عبادت بھی کیجئے, قربانی بھی ادا کیجئے. تو کچھ مقامات قرآن میں ایسے, مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنی کہ وہ کون سے مقامات ہیں, لیکن انہی میں کا ایک موقع یہ بھی پروردگار نے 3 احسانات جتلائے ہیں نبی اور اس کے عوض میں 3 وعدے لیے. احسان کیا ہے؟ علم یجد کا یتیما فآویٰ, ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ میں لے لیا. جو ترجمہ کیا جاتا ہے پہلے وہ سن لیجئے. ہم نے آپ کو یتیم پایا, تھوڑی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. اپنی پناہ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, منصب مصطفیٰ ملحوظ خاطر ہے. وہ ترجمہ بڑی احتیاط سے گزروں گا, وہ ترجمہ نہیں کروں گا جو ترجمہ کرنے والوں نے کیا. نعوذ باللہ, نقل کفر نباشت, آپ راہ کو پہچانتے نہیں تھے, ہم نے ہدایت دی. تمام تک مترجمین نے یہی ترجمہ کیا, گویا کہ آپ راہ کو پہچانتے نہیں تھے, ہم نے ہدایت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور ہم نے آپ کو نعوذ باللہ مفلس و نادار پایا, بس غنی کر دیا, ثروت مند کر دیا, دولت مند کر دیا. بنیادی سا سوال یہ ہے, ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے, میلاد منائے گئے, شان مصطفیٰ پہ کانفرنسیں کی گئی, مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا, شان رسالت پہ گفتگو ہوئی, لیکن پوچھنا بس اتنا ہے کہ نبی ہونے سے پہلے مصطفیٰ حبیب خدا ہے. دیکھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں, نبی ہونے سے پہلے مصطفیٰ حبیب خدا ہے, اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے خصوصیات اور فضائل سنائے جاتے ہیں, نقائص نہیں بیان کیے جاتے. یہ تو میرے اور آپ کے معاشرے کا اصول ہے کہ محبوب میں اگر کوئی نقص بھی ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے, بلکہ اسے بڑھاوا دے کے تعریف کے زمرے میں بیان کیا جاتا ہے. اور اللہ کا تو محبوب بھی وہی ہے جس سے
کا حبیب تو وہ ہے کہ جس سے نقائص کو اس نے دور رکھا ہے. تو جب نقائص ہے ہی دور تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کے کمالات گنوائے جائیں. لیکن یہ 3 آیتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ ترجمہ ایسا ہوا ہے کہ اس میں کمال تو کہیں نہیں نظر آ رہا. یتیم تھے جو مادر و پدر تھے, ہم نے پناہ دی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, آپ کو پہچانتے نہیں تھے, ہم نے ہدایت کی. مفلس و نادار تھے, ہم نے دولت دی. سوال یہ ہے کہ کیا خدا نعوذ باللہ اپنے محبوب کے نقائص کے بارے؟ تو محبت کا تو تقاضا یہ نہیں ہے. محبت کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ کمالات گنوائے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے تو کمالات ہی گنوائے ہیں, ترجمہ کرنے والوں نے خیانتیں کی ہیں. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, حوالہ یاد رکھیے گا. پر صغیر پاک و ہند میں جو پہلا ترجمہ قرآن کا ہوا اردو زبان میں, اور اس زمانے میں بڑا فتنہ و فساد اور بڑا لڑائی جھگڑا اس بات پہ ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بزرگ تشریف فرمائے, جو اس نام سے یقیناً واقف ہیں, لیکن جو دین کی شدت یا علوم حدیث کی شدت نہیں بھی رکھتے, وہ نوجوان دانشگاہوں میں اور یونیورسٹیوں میں تاریخ پاکستان کے حوالے سے اس نام سے واقف ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, پہلا ترجمہ قرآن کا اردو زبان میں انہوں نے کیا. یہ عالم اسلام کی بات ہے. مکتب تشیع میں جس عالم نے پہلا ترجمہ کیا ان کا نام مولانا عمار علی, نام یاد رہے گا, مولانا عمار علی. ان کی تفسیر ہے عمدۃ البیان, وہی ترجمہ ہے وہی تفسیر. انہوں نے اس روایت کو اور عربی کتابوں میں بھی موجود ہے, مگر آسان حوالہ اردو زبان کا دے دیا تاکہ پھولنے والوں کو آسانی رہے. انہوں نے لکھا کہ سائل آیا ہے میرے اور آپ کے چھٹے امام امام صادق علیہ محمد علیہ السلام. اس تفرقے کے دور میں اتنی بڑی ہوئی نہیں ہے, ایک ملت بن کے ملت آواز سے صلوات پڑھی. توجہ کیجیے گا. دیکھیے میں اور آپ قیامت تک بیٹھے رہے, ہمیں کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے. پتہ تو اسی گھر سے چلے گا جس میں اتارا گیا. تو سائل حافظ قرآن کے پاس نہیں, محافظ قرآن کے پاس آیا ہے, اور آگے یہ کہہ رہا ہے فرزند رسول, آپ علم نبی کے بارے سے. قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے, لم یجد کا یتیما فآویٰ. مسکرا کے فرمایا یہ بتا کہ زمانے والے کیا کہتے ہیں. کبے پدر و مادر تھے, ماں باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا تھا, اس لیے یتیم کہا. اب بہت اہم نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مولانا عمار علی نے اس حدیث کو لکھا اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے, اور جو حوالہ دیکھنا چاہے میں حاضر خدمت ہوں. امام نے پلٹ کے کہا یہ بتا کبھی سیپ میں گوہر نایاب موتی دیکھا؟ توجہ کیجیے گا. کہنے لگا مولا دیکھا. تو اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پلٹ کے کہنے لگا مولا درۃ الیتیم یا در الیتیم. در عربی میں موتی کو کہتے ہیں, یتیم مولا نے کہا یہ بتا اسے یتیم کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ انمول اور بیش قیمت ہوتا ہے. اس طرح کے کہنے لگا بتا موتی کے دور سے ماں باپ تھے جو نہ رہے. تو اب مجھے ترجمہ کرنے کی اجازت تو دیجیے. الم یجد کا یتیما فآویٰ, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بیش قیمت پایا, اپنی پناہ میں لے لیا. یہ شان رسالت. ہم نے آپ کو انمول پایا, بیش قیمت پایا, قیمتی پایا, اپنی پناہ میں لے لیا. مجھے تو آگے جانا ہے, مجھے شاید پہ رکنا نہیں ہے, لیکن صرف اتنا سوال آپ سے کرتا چلوں. پالنے والے میرا ساتھ دیجیے, خدا کی بارگاہ بڑی چلیے القدر بارگاہ ہے. پالنے والے تو کہہ رہا ہے ہم نے پناہ میں لے لیا, تو مکے کے کافروں کے پتھروں سے تم نے تو نہیں بچایا, مدینے والے کے تانے دشمنوں سے, یہودیوں کے تانے دشمنوں سے تم نے تو نہیں بچایا. تو ایک بات تو طے ہو گئی, کوئی ہے جس کی پناہ کو خدا اپنی بنا دیتا, کوئی ہے جس کی پناہ کو وہ اپنی پناہ کہہ رہا. وَوَجَدَكَ سائل نے دوسری آیت پڑھی, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو نعوذ باللہ جو ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے وہ موجود ہے. امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بتا ضال کا کیا مطلب. کہنے لگا نعوذ باللہ جو راہ کو نہ پہچانتا ہو گمراہ. اس کو راہ کے کہنے لگے اگر ہادی ہی راہ نہ جانتا ہو تو وہ ہدایت کیسے کرے. کہ فرزند رسول بنا فرمائیے تو کہ ضال عربی میں اس درخت کو کہتے ہیں جو لق و دق صحرا میں تنہا کھڑا ہو اور کوئی اس تک
پہنچ نہ سکتا ہو تو خدا یہ کہہ رہا ہے لوگ آپ کا میں مقام پہچانتے نہیں تھے، ہم نے آپ کو نہیں لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت دیا۔ ہم نے آپ کو نہیں لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت دی۔ سائل میں تیسری آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا، حوالے میں دے چکا آپ کو، عَائِلًا فَأَغْنَا۔ مولا نے کہا بتا لوگ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مفلس و نادار تھے، بکریاں چراتے تھے، دولت نہیں تھی، اللہ نے غنی کر دیا۔ کہ یہ عائلن کا لفظ توجہ کیجئے گا، عائلن کا لفظ اہل و عیال سے آیا ہے۔ اہل و عیال والا جو ہوتا ہے اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اہل و عیال میں خرچ کرتا ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول پھر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ آیت یہ کہہ رہی ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو امت پہ لٹانے والا پایا اس لیے غنی کر دیا۔ نہیں اتنی تمہید کے بعد جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جملے کی قدر کیجئے گا۔ پتا چلا کہ آیتیں تھی شان رسالت والی، ترجمہ ہوا ہے توحید رسالت والا۔ ہم نے انمول پایا پناہ میں لیا، خرچ کرنے والا پایا غنی کر دیا۔ ہم نے گم گشتہ تعارف پایا۔ لوگ جو لفظ سننا جانتے ہیں ان کو عطیہ کر رہا ہوں، لوگ آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے تھے تو ہم نے لوگوں کو ہدایت کی ہے آپ کی طرف، آپ کو ہدایت نہیں۔ اب توجہ کیجیے، مجھے پہلی دو آیتوں کو گفتگو میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو خرچ کرنے والا پایا تو کیا کر دیا؟ تھوڑی سی مدد کریں گے تو منزل حاصل غنی کریں گے۔ لغتیں اٹھا کے دیکھیے، اور لغتوں کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی مکتب نہیں ہوتا۔ امام راغب اصفہانی بہت بڑا لغت ان کا مشہور زمانہ ہے، قرآن کے الفاظ کے اوپر مفردات غرائب القرآن، انہوں نے غنی کے معنی لکھے، دیگر لغتوں میں بھی موجود ہے، یہ اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور آپ کے اردو بازار میں موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ غنی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو دنیاوی طور پہ بے نیاز ہو چکا ہو، یعنی کوئی ایسی دولت اور ثروت مل جائے جس کے بعد اسے کسی دولت اور ثروت کی حاجت نہ رہے، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو کوئی ایسی دولت اور ثروت دی ہے کہ اب نبی کو کوئی حاجت نہیں ہے، تو یقیناً پہنچ گئے موجود ہے۔ سائل آیا، اور سائل بھی کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے عالم اسلام میں اپنی مشہور تفسیر در منصور میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کون سی دولت ملی ہے کہ اللہ نے آپ کو غنی کہہ دیا؟ تو مسکرا کے فرمایا فغنا بمال خدیجہ، اللہ نے خدیجہ کے مال سے مجھے غنی کیا۔ جناب خدیجہ علیہ السلام بلند صلوات۔ اللہ نے مجھے ایک ماں کے ایصال ثواب کی وجہ سے، اور اس ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں جو مادر سادات کی بھی ماں ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا مادر سادات، ام الائمہ، اور شہزادی کے القاب میں ایک لقب ہے ام الائمہ، ام الائمہ کی مادر گرامی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم انہیں غنی کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ دو وسیلے ایسے ہیں جن کے کام کو پروردگار خدا بزرگ و برتر اپنا کام کہہ رہا ہے۔ ایک ابو طالب کی پناہ کے اپنی پناہ کہتا ہے، ایک خدیجہ کے مال کو اپنی ثروت کہتا ہے۔ سنت کی لکھی ہوئی ہے، صاحب در منصور علامہ امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے لکھا کہ خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا۔ میں نے تو دو ہی غنی دیکھے ہیں کائنات میں، یا عرش پر پروردگار غنی ہے یا فرش پر اس کا محبوب غنی ہے۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی تیسرا بھی آ جائے، مگر قرآن تو انہی دونوں کو کہتا ہے۔ قرآن نے دو ہی شخصیات کو یہ لقب دیا، یا پروردگار نے اپنے نام کے ساتھ رکھا یا اپنے حبیب کے نام کے ساتھ رکھا۔ دوسرے مقام پر سورہ مبارکہ توبہ میں کہہ رہا ہے
کچھ منافقوں کا تذکرہ کر کے جنہوں نے خدا کے نام کی جھوٹی قسم اٹھائی اور کلمہ کفر کہا، اور جن کے بارے میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کفروا بعد اسلامہم، یہ لوگ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت کا نشان 74، یہ لوگ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اب آیت کا ٹکڑا بہت اہم، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ لوگ میرے حبیب سرکش اس لیے ہوئے ہیں، آیت محفوظ کیجئے گا، یہ لوگ سرکش اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے، آپ نے غور کیا شخصیات دو ہیں، فضل ایک ہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے، آیت ہے کیا کروں، روایت ہوتی تو یہ کہہ کے منہ موڑ لیتا کہ راوی ضعیف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ وہ ذات غنی ہے جو فضل الہی سے جسے چاہے غنی بنا دے۔ مصطفیٰ وہ صاحب اختیار ہے کہ جسے چاہے اللہ کے دیے ہوئے فضل سے غنی بنا دے، تو ذات مصطفیٰ وہ جو زمانے کو غنی کرے، ذات خدیجہ وہ جو مصطفیٰ کو غنی کرے۔ دیکھیے دو شخصیات ایسی ہیں اور دونوں حسن اسلام، ایک سرکار ابو طالب، ایک جناب خدیجہ، اور دونوں کے مال اور رزق کا تعین آج تک ان کے مرتبے میں کوئی نہیں کر سکتا۔ آج وہ زمانہ ہے، مجھے معاف فرمائیے گا، کچھ ایسے خود ساختہ دانشور پاکستان کے شہروں میں موجود ہیں جو یہ کہنے لگے کہ یہ پاسبل نہیں تھا، ممکن نہیں تھا اتنی دولت جتنی بتائی جاتی ہے، اتنی دولت جتنی بتائی جاتی ہے، 80,000 اونٹ۔ ایک چیز ہوتی ہے، یہ بزرگ تشریف میں جو جانتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے یہ عرض کرتا ہوں، ہاون دستہ، ایک کنڈا اور ایک وزنی چیز جس سے مسالے دوائیاں کوٹی جاتی ہیں، اسے ہاون دستہ کہتے ہیں۔ جناب خدیجہ کے مال میں علامہ مجلسی نے لکھا 1000 سونے کے ہاون، آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں، اور 2000 چاندی کے دستے۔ نہیں ابھی تو حیرت میں اضافہ ہوگا، یہ وہ ہیں جن میں نوکروں اور خادموں کی دوائیاں پیسی جاتی ہیں۔ یہ جناب خدیجہ کی دولت نہیں ہے، خادموں کی دوائیاں پیسی جاتی ہیں۔ آج ایئر کنڈیشن کا دور ہے، جناب خدیجہ کا جو محل تھا قصر خولی، اس کے اوپر سبز دیباج کا کپڑا اور شامیانہ تھا جو گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کا کام کرتا تھا۔ سنیے ایک جملہ کہنا جس کے لیے میں نے ساری گفتگو کی، 80,000 اونٹ تک علماء اہل سنت اور علماء تشیع نے لکھے۔ علماء اہل سنت کیا یہ تعداد 50,000 تک ہے، علماء تشیع کیا 80,000 تک۔ وہ اونٹ تھے جو سارے خطہ عرب میں تجارت کا مال لے جایا کرتے تھے۔ سوال کرنے والوں نے اور کہنے والوں نے آج یہ خیال اور یہ سوال وارد کر دیا اور یہ اشکال وارد کر دیا شہزادی کی ذات پر کہ اس دور میں بھی اتنی دولت ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، عقل میں نہیں آتی۔ کمال یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کب ہے کہ خدیجہ کی دولت عقل میں آنے والی ہے۔ سن لیجیے ہدیہ کر رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کو، ہم نے یہ کہا کب ہے کہ یہ دولت عقل میں آنے والی ہے؟ ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آل محمد کے معاملے کو جب بھی دیکھو تو قرآن کے آئینے میں دیکھو، اللہ قادر مطلق ہے۔ ارے جو قارون کو خزانے دے سکتا ہے، کیا وہ مصطفیٰ کی زوجہ کو نہیں دے سکتا؟ اور مسلسل مبارکہ شہدائے کربلا میں بھی عشرہ اربعین میں یہ عرض کیا تھا کہ زمانہ جب بھی آل محمد کے کمالات کو دیکھے تو قرآن کے آئینے میں دیکھے۔ سلیمان کا تخت علیہ السلام اڑتا ہوا نظر آتا ہے، علی کی بادل پہ سواری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ بنی اسرائیل جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو، بنی اسرائیل کے گائے کے گوشت کے لوتھڑے سے مردہ زندہ ہونا قرآن میں سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے ولی کی ٹھوکر سے سمجھ میں نہیں آتا۔
مغرب میں چند لمحوں اور ساعتوں میں جانا سمجھ میں آتا ہے، علی کا مدینے سے خیبر آنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کمال آل محمد کو ہمیشہ قرآن میں دیکھیے، جو خدا قارون جیسے سرکش کو زمین کے خزانے دے سکتا ہے، یہ الگ بحث ہے کہ اس کے ساتھ بعد میں کیا ہو، لیکن خزانوں کا مالک تو رہا، تو جو اسے اتنی دولت دے سکتا ہے، اور اس کی دولت جا کے تفصیل دیکھیے کتابوں میں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، علماء اہل سنت اور علماء تشیع دونوں کی تفسیر اور قصص الانبیاء بھرے پڑے ہیں کہ اتنی دولت تھی کہ اگر خرچ کرے تو 1000 سال تک ختم نہ ہو، دولت کا عالم ہے۔ اور جس بی بی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، خلیفۃ المسلمین پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر یہ روایت کرتے کہ روزانہ اتنا ڈھیر سونے اور چاندی کا مصطفیٰ کے سامنے لگاتی تھی صدقہ کرنے کے لیے کہ سرکار دو عالم اس ڈھیر کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے، اور یہ سارا مال، اب جملہ کہہ رہا ہوں، یہ سارا مال رکھ کے کہتی تھی مصطفیٰ پر ایمان لاتے جاؤ، دولت لیتے جاؤ۔ ایک جناب ابو طالب کا رزق، ایک جناب خدیجہ کی ثروت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پہ عقل و علم حیران ہے۔ کمال یہ ہے کہ پرورشیں پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، کوئی اس کا برس پرورشیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ حضرت زکریا نے بیت المقدس میں مریم کو پالا ہے، شاید میں نے کوئی نئی بات عرض کی ہے، آپ یہ واقعہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، قرآن کا واقعہ کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی حضرت زکریا آتے تو رزق پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ کمال یہ پال رہے ہیں زکریا، میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے، جملہ شاید آپ تک نہیں پہنچا، پال رہے ہیں زکریا، اور کمال یہ جو پالتا ہے رزق اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ بڑھئی کے گھر آئے تو وہی رزق کھاتا ہے جو بڑھئی کھاتا ہے، کوئی بادشاہ کے گھر آئے تو وہی نوالا اس کے دہن میں جاتا ہے جو بادشاہ کے جاتا ہے۔ کمال یہ ہے پل رہی ہیں کفالت زکریا میں، رزق وہاں سے آ رہا ہے۔ تو کہا طہارت مریم کا تقاضا یہ تھا، چونکہ ایک معصوم نبی کی والدہ بننا تھا مریم نے، اور وقت ہوتا تو تفصیل سے آیت پڑھتا کہ ان اللہ اصطفیٰ کے بتائے کہ مصطفیٰ کے دو بار کیوں چنا، کہ ایک مرتبہ بیت المقدس کے لیے، ایک مرتبہ ولادت عیسیٰ کے لیے، تو عیسیٰ کی وجہ سے معیار یہ ہو گیا کہ معصوم نبی کے گھر کا رزق معیار کا نہ رہا مریم کے۔ کمال یہ ہے جو اللہ مریم کو آسمان سے بھیج کے کھلاتا ہے، اپنے حبیب کو 20 برس ابو طالب کے گھر کی روٹیاں کھلاتا ہے۔ آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں، یہ جملہ میں نے کسی مقصد سے کہا، یعنی جناب ابو طالب کا رزق اتنا طیب و طاہر ہے، میرے بعض بھائی اور دوست مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے جناب ابو طالب کے گھر کے رزق کا تقابل جنت کے رزق سے کر دیا۔ میں نے کہاں کیا ہے؟ جو بے دلیل ہو ذکر آل محمد نہیں ہوتا۔ ایک جملے میں دلیل آپ کو دے کے جا رہا ہوں، کیوں نہ ہو ابو طالب کا رزق اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ کہ جو جنت سے آ رہا تھا۔ مریم کے لیے رزق وہاں سے یہاں آیا ہے، ابو طالب کے گھر کی روٹیاں یہاں سے وہاں گئی ہیں۔ کہنا بس یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے اسے پالا ہے جو عبداللہ کے گھر آیا ہے، اور جناب خدیجہ نے اسے پالا ہے جو اللہ کے گھر آیا ہے۔ امیر کی پرورش رسول اللہ نے کی، مرد دعوے دار پرورش ہوتا ہے، پالتی خاتون خانہ، علی کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائیے جناب خدیجہ، بچپن میں زلفوں کو سنوارا، اور سنیے یہاں تک علماء نے لکھا کہ وہ جان جس کی مرضی قیمت رکھی تھی اللہ نے، وہ جان اللہ نے کہاں خریدی ہے؟ پیغمبر اکرم کے گھر میں، تو وہ گھر کہاں سے آیا ہے؟ اس وقت کوئی اور زوجہ نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا اللہ نے علی کے نفس کو مرضیوں کے بدلے خدیجہ کے گھر میں خریدا۔ نعرہ حیدری، ایک کی ذمہ داری سے عرض کرا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں خریدا۔
ہے ان اللہ یباہی بکے یومن مرارن بالملائکہ. اے اللہ کے حبیب خدیجہ سے کہہ دیجیے اللہ دن میں کئی علی جب سوئے بستر پہ تو کیا کہا تھا ملک نے آ کے اللہ آپ کا نام لے کے فرشتوں کی بزم میں فخر کر رہا ہے. لیکن یہ معاملہ تھا ایک بار جناب خدیجہ کے لیے جو لفظ وارد ہوا وہ ہے یومن مرارن. اللہ کئی مرتبہ آپ کا نام لے لے کے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے. آپ کا نام آئے اور نبی سے کہا اللہ خدیجہ کو سلام کہتا. کیسی مرتبہ ہے کہ مادر سیدہ کو اللہ سلام کرے. نبی جب کبھی اس شہزادی کو یاد کرتے تو کہتے مجھے اللہ نے خدیجہ کی محبت عطا کی ہے. یہ خدائے بزرگوں برتر کا عطیہ ہے میرے دل پہ کہ جس سے خدیجہ کی محبت کی ٹھنڈک میرے دل میں موجود ہے. وہ حدیثیں ہیں جو کثرت سے موجود ہیں لیکن جب اس دنیا سے تشریف لے گئی بیماری کا عالم ہے اور ایسے میں جب وقت لگا آیا اور وہ وقت قریب آیا جب دنیا سے پردہ فرمانے لگی تو بیٹی کو بھیجا. ایک ہی تو بیٹی ہے میری اور آپ کی شہزادی. جب آ کے کائنات کے نبی کو بتایا کہ اماں نے آپ کو یاد کی. کتابوں نے لکھا کہ اتنے تیز قدموں سے مصطفیٰ چلے کہ وہ جو چادر کاندھے پہ رہتی تھی وہ 3 مرتبہ زمین پہ گری. آئے تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو کہا خدیجہ خدا نہ رلائے تمہارے محمد پہ وہ احسان ہے کہ جن کی جزا صرف خدا دے سکتا. کہ سرکار میں بس 2 وعدے چاہتی ہوں. آپ ایک ماں کی تعزیت پیش کرنے آئے ہیں. پہلا وعدہ یہ کہ مجھے اپنے قمیص کا کفن دیجیے اپنی ردا کا کفن دیجیے. خدیجہ تمہارے اسلام پہ وہ احسان ہے کہ اگر تم کچھ اور بھی مانگتی تو ہم عطا کرتے ہیں. جنت سے کفن آیا مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ کے لیے تو جنت سے کفن آیا ہے مگر ایک نواسا ہے جس کا لاشا کربلا میں بغیر کفن موجود ہے. دوسرا وعدہ سنیں گے عزادارو. ایک مرتبہ کمسن سیدہ کو قریب بلایا اور مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ بچی کے سر پہ رکھ کے کہا مجھ سے وعدہ کیجئے میرے بعد فاطمہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں گے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. بس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ مصطفیٰ تڑپ کے رو اپنی تکلیف جناب خدیجہ کو بھول گئی. ایک مرتبہ سہارا لے کے اٹھی اور رو کے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی بھی تو بیٹی ہے کہ میں نے کچھ زیادہ مانگ لیا. نبی نے جواب نہیں دیا. عزادارو ایک مرتبہ 2 انگلیوں کو پھیلایا کہ خدیجہ ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو جناب خدیجہ نے دیکھا تو چیخ مار کے رو پڑی اور رو کے کہا اے رسول اللہ یہ کون گستاخ ہے میری بیٹی کھڑی ہے یہ دربار میں بیٹھے. ایک تمنا ہے ماں کی کہ میرے بعد فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. لیکن عزادارو وہ منظر بھی دیکھا زمانے نے کہ جب لوگوں نے علی سے آ کے کہا ابوالحسن فاطمہ سے کہیے یا دن کو رو لیا کیجئے یا رات کو رو لیا کیجئے. عزادارو جب فتح مکہ کے بعد سیدہ لوٹی ہیں تو وہ سال جو عام الحزن تھا اس کے بعد نبی نے ہجرت کی ہے اور اب 10 اور 9 سال بعد پلٹ کے مصطفیٰ آئے ہیں. تو تاریخوں نے یہ لکھا کہ جب بیٹی 10 برس بعد ماں کی قبر پہ آئی ہے تو ایک خیمہ لگایا گیا اور یہ کہہ کے سیدہ چلی کہ بابا میں اپنی ماں پہ رو نہ سکی تھی آج میں جی کھول کے ماں سے ملوں گی. ارے یہ ایک بیٹی کا ماں کی قبر پہ آنا ہے یہ آپ نے سن لیا. مگر میں شہزادی سے کہوں گا بی بی 10 برسوں بعد آئی ہے جی کھول کے گریا تو کیا ایک بیٹی اور ہے جو کربلا سے لٹ کے آئے گی. مگر جب زینب آئے گی تو پردہ بنایا جائے گا اور زینب آ کے کہے گی اماں جو سفر سے آتا ہے وہ سوات سفر لاتا ہے اماں. اور یہ کہتے کوٹا
نکال کر سیدہ کی قبر میں رکھ دیا. ارے قبر میں زلزلہ آیا. کہا ماں آپ سے اب نے دیکھا گیا زینب 70 قدموں سے دیکھ. ماں آخری جملہ سن لیجیے ہو گئی مجلس. اماں آپ سے اب برداشت نہ ہوا. زینب 70 قدموں سے دیکھتی رہی. ہاں سیدہ کے جانے پہ حسن و حسین نے گریہ کیا. سیدہ نے اپنی زندگی میں حسین کی مظلومیت پہ گریہ کیا. لیکن علی کی بیٹی وہ ماں ہے جو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, شام سے مدینہ اپنے بچوں پہ نہ روئی. جب روئی تو علی اکبر پہ روئی, عباس نے گریہ کیا, حسین کا ماتم کیا. لیکن ایک وقت وہ آیا جب جناب عبداللہ نے آ کے کہا سید سردار اب تو پھوپھی سے کہیے کہ گھر آ جائے. وہ علی کی بیٹی چلی اور اب جو آ کے دروازے کو کھولا تو پلٹ کے حضرت عبداللہ نے کہا بیوی اس گھر میں کوئی مزدور نہیں ہے, اگر پوچھا دینا چاہتی ہو تو سید سجاد کے گھر چلی جاؤ. رو کے فرمایا عبداللہ آپ نے بھی نہ پہچانا, ایک ایک کر کے کربلا کی مصیبت کو بیان کیا. اور وہ ماں جو اب تک نہ روئی تھی اچانک کچھ چھوٹے چھوٹے مصلیوں کو نگاہ کری. اب جو مصلیوں کو دیکھنا تھا علی کی بیٹی درد کے زمین پہ بیٹھ گئی. آواز دی اولو محمد مائرہ بیٹا. اللہ لعنت اللہ علیہ وسيعلم بالذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. پالنے والے تو جو واسطہ ہے جناب زندیہ کا, پالنے والے تو جو واسطہ ہے جناب زینب جناب سیدہ کا, مخدرات عصمت کا مرحومہ کو اعلیٰ علیین میں جواہر سیدۃ النساء العالمین میں جگہ میں رحمت فرما. ان کی قبر کو انوار معصومین سے منور فرما. اگر کوئی گناہ ہم نے کبیرہ و صغیرہ ہے تو تصدق مخدرات عصمت اہل بیت ان کو معاف فرما. پالنے والے بڑا پورا شور زمانہ ہے, ہر ادادار ہر ماتمدار کی حفاظت فرما. پسماندگان کو صبر عاجل و جمیل عطا فرما. مالک یہ ملک پاکستان جس میں ہم تیری عبادت حسین کی اداداری کرتے ہیں اسے مومنین کے لیے امن کا گہوارہ بنا دے. ہماری لاکھوں کروڑ دعاؤں کی سب سے بڑی دعا یہی ہے, ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما. ایک مرتبہ تلاوت سورہ الحمد اور 3 مرتبہ تلاوت سورہ اخلاص برائے. بلندی درجات رضی بانو میں سید مختار رضوی رحم اللہ منتر الفاظ. محمد وآل محمد. چلو السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم جب رسول اللہ, السلام علیکم علی جدک و ابیک, السلام علیکم علی امک و اخیک, السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین, السلام علیکم یا حضرت شمال الفصل الافقار جميعا رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس, ایها المفعول بالقدوس السلطان الرب والعجم, یا ابا الحسن یا علی بن مسلم رضا, عاظم القدر والقضاء رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدی یا مولا یا عدت مقائم یا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان وشرور الشیطان. السلام علیکم یا مولا امام زمان یا مولا اجل اللہ تعالی وفرجک سعد اللہ مخرجک وذکورک وجعلنا من انصارک وامانک ورحمت اللہ وبرکاتہ.